السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سلام میں نے قبرستان میں تو نہیں کیا، قبرستان میں کیا۔ اگر کوئی سلام قبرستان میں کرے تو وہاں تو یہ بات ہوتی ہے کہ جواب نہیں ملتا۔ سینکڑوں آدمی بیٹھے، میں نے سلام کیا، کسی نے وعلیکم السلام مجھ تک نہیں پہنچایا۔ قبرستان میں تو نہیں ہو تم سب، صحیح بیٹھو نا جلسے میں، تو دوبارہ سلام کر رہا ہوں، دوبارہ جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ماشاءاللہ جزاکم اللہ، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرما دے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین بھائیوں، پیارے بچوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اب اس لیے کہ میں اپنی خطابت کا دور آغاز شروع کروں، میں تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ جو ہمارے نوجوان ساتھی پیڑ کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں، براہ کرم وہ پنڈال کے سائے میں تشریف لائیں۔ ادھر سے آپ آگے آ جائیں، چونکہ انشاءاللہ بھیڑ آئے گی، آپ تھوڑا آگے آ جائیں اور آپ بھی تھوڑے آگے آ جائیں۔ بھائی جو ہمارے ساتھی پیڑ کے نیچے کھڑے ہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں۔ بھائی میرے دوست اشارو خان، سلمان خان، اندر آ جائے بھائی، اندر آ جا بھائی، سہیل تو بھی اندر آ جا، اندر آ جاؤ بھائی، آپ اندر تشریف لائے۔ دیکھیے جتنے قریب سے کوئی بات سنی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی سننے میں مزہ آئے گا۔ آپ اندر تشریف لائیں، میرے قریب آئیں۔ ایک محبوب کو اپنی محبوبہ سے جتنا قریب ہو اور وہ بات کرے، اس کو اتنا ہی لذت آتا ہے اور اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ اور آپ سب میرے محبوب ہو، میرے پیارے ہو، میرے دلارے ہو، آپ مجھے چاہنے والے ہو، آپ کو میں چاہتا ہوں۔ آپ میرے قریب آئیں تو میں اپنی دل کی آہیں آپ تک پہنچاؤں اور آپ میری آہوں کو سنیں۔ آپ اندر تشریف لائیں۔ پردہ نشین میری ماں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں براہ کرم وہ بھی تشریف رکھیں، اور جو ہمارے صاحبان کھڑے ہوئے ہیں براہ کرم وہ بھی اندر پنڈال میں تشریف لائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا یہ چراغ، آندھیوں خود ہی آزما لو سامنے میدان ہے۔ اگر اندر سے نکلے میرے دل کی آواز آہوں کو لے کر، میری آواز پھر تو سور کی آواز بن جائے، پلٹ دو فرش ہلا دو عرش، اب بھی اے نوجوانوں تم
پلٹ دو فرش، ہلا دو عرش، اب بھی اے نوجوانوں تم، اگر تم سب کی آوازوں کی آواز بن جائے۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، صبح سے آپ تک آج آپ اپنے مسیح العلوم کا یہ سالانہ جلسہ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس جلسے میں ننھے منھے بچے بھی آئے، انہوں نے اپنی زبان میں ہمارے سامنے نعتوں سے، نغموں سے، تلاوتوں سے، خطابتوں سے، مکالموں سے ہم سبوں کے دل کو مسرور کیا۔ بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، یہ بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کا اور کچھ سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ یقین جانیے اور نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں اور پتہ نشین میری ماں بہنوں، یقین جانیے آپ خوش نصیب ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جس مجلس میں، جس محفل میں اللہ اور رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہو، وہ محفل دنیا کی سب سے عظیم تر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل وہ محفل ہوتی ہے جس محفل میں اللہ اور رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس جلسے کا اعلان، اس جلسے کی خبر یہاں تک محدود نہیں ہے، محمد پورہ تک محدود نہیں ہے، یہ اور جگہوں تک بھی اس کے اشتہارات ہیں، اعلانات ہیں، دعوت نامے ہیں، مگر جن کے اوپر اللہ کا فضل ہونا تھا، جو اللہ کی محبوبیت میں آنا تھا، جس کو رب کے پیار میں آنا تھا، جس کو رب سے جوڑنا تھا، جس کو آقا کی محبت میں چلے آنا تھا، اللہ نے اس کے دل کو بدلا۔ وہ مدرسہ مسیح العلوم کے سالانہ جلسے میں آیا۔ آپ یقین جانیے اور میرے بھائیوں، آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول اللہ کی محفل میں آ جایا کرتا ہے وہ اللہ والا ہو جایا کرتا ہے، اور جو اللہ اور رسول اللہ والا ہو جایا کرتا ہے، اللہ رسول اللہ والا کہلایا جاتا ہے، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں اور دوزخ کو حرام کر دیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، واہ مولانا ہم نے چہروں پہ داڑیاں نہیں رکھی، واہ مولانا ہم نے سنتوں کے اوپر عمل نہ کیا، واہ مولانا ہم نے کبھی سجدوں میں جا کے نہ دیکھا، واہ مولانا کیسے مولانا ہو آپ آئے، ہم جلسے میں کیا آئے، آپ نے ہمیں جنتی بنا دیا۔ ہاں نوجوانوں، کہ تمہاری زبان میں تمہارے علاقے کی مثالیں تمہارے درمیان میں دے کے چلوں تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ مولانا غلط تھے یا صحیح تھے۔ جھوٹ موٹ میں ہاتھ ہلا دینا، گردن ہلا دینا، اس سے کام نہ چلے گا۔ بھائیوں، کچھ دنوں پہلے الیکشن کا زمانہ تھا اور الیکشن بڑے زور و شور شباب کے ساتھ تھی۔ سچ بتانا، اگر تم نے کبھی کسی ایسی مجلس میں جا کے حاضری لگائی ہو جس مجلس کا نشان سائیکل تھا تو لوگوں نے تمہیں سپا والا کہا۔ اگر اس پورے گاؤں میں 100 میں سے 90 گھروں کے اوپر سائیکل کا جھنڈا تھا تو لوگوں نے تمہیں سائیکل والا شمار کیا، یہ تو سائیکل والا ہے۔ اور 2 گھر ایسے تھے جن 2 گھروں کے اوپر ہاتھی کا نشان بنا ہوا تھا، لوگوں نے کہا یہ بسپا والے ہیں۔ 2 گھر ایسے تھے جن گھروں کے اوپر ایک جھنڈا ٹنگا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک ہاتھ کا نشان تھا، ایک پنجے کا نشان تھا۔ تم نے کہا، اپنی زبان میں کہا، یہ کانگریسی ہے۔ انہی 10 گھروں میں سے
दो घरों के ऊपर एक कमल के खिलते हुए फूल का निशान था। लोगों ने कहा ये तो भाजपाई है। और किराने के नौजवानों बुजुर्गों, मुझे भी इजाजत दो, तुम जलसा गाने आए हो, अल्लाह रसूलुल्लाह की बातें सुन रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें अल्लाह वाला न कहूं? क्या तुम्हें रसूलुल्लाह वाला न कहूं? सच बताओ, तुम अल्लाह और उसके रसूल की बात सुन रहे हो तो अल्लाह वाले हुए कि नहीं हुए? अल्लाह वाले हुए। रसूल की बात सुन रहे हो, रसूलुल्लाह वाले हुए। और उलमा बयान करते हैं कि जो शख्स अल्लाह और रसूलुल्लाह वाला हो जाया करता है, अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को वाजिब करते हैं, दोज़ख को हराम करते हैं। बहरहाल मुख्तसर वक्त में बहुत छोटी मोटी बातें आपके दरमियान से मुझे अर्ज कर दी है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप दुआ तक तशरीफ रखेंगे मैं इंशाअल्लाह। मैंने कुरान शरीफ की आयत तिलावत की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब मेरे भाइयों, अल्लाह के पाक कलाम को आसमानी दुनिया से लोहे महफूज से जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्राइल के जरिए आकाए मदनी मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमा रहे थे, तो इस पूरे कुरान का उतरने का तरीका ये ना था कि एक दिन में पूरा कुरान उतर आया या एक दिन में पूरे के पूरे पारे उतर आए, बल्कि ऐसा तरीका था कि जैसी जरूरत आती गई अल्लाह ऐसी आयतों को आसमान दुनिया से जमीन के ऊपर उतारते रहे, हजरत जिब्राइल लाते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते रहे। भाइयों, देखते ही देखते कुरान को 23 साल में अल्लाह ने नाज़िल कर दिया और कुरान ने देखते ही देखते 23 बरस की मुद्दत में पूरी दुनिया में वो इनकलाब पैदा किया। औरतों के हुकूक मिलने लगे, पड़ोसियों को पड़ोसियों के हुकूक मिलने लगे, माँ बाप वालिदैन बेटा बेटी शरीयत को जाना गया, पहचाना गया। जैसे ही कुरान का दस्तूर आया निजाम बदल गया। ओ भाइयों, ये जो मेरी पर्दानशीन बहनें बैठी हुई है, जब तक कुरान नाज़िल ना हुआ, आओ मैं तुम्हें बताता चलता हूँ कि जब तक कुरान नाज़िल ना हुआ, कुरान की आयतें ना आई, हालात क्या थे, कैसे हालात थे। एक जमाना वो भी आया, एक शायर ने कहा, बदी का दौर था सूरहालत की बचाए थी, बदी का दौर था सूरहालत की बचाए थी, फसादो जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते, अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते, माँ को जिंदा में दफन कर देते। मेरे भाइयों, एक जमाना ऐसा आया, एक थारी में दिखाए तो जन्नत तशरीफ ले गए। उस जमाने में लड़कों का होना, इस जमाने में लड़कों का पैदा होना आज समझा जाता था। जिस तरीके से आज भी अगर एक घर में लड़का पैदा हो तो बाजारों में मिठाइयों की दुकानों पे मिठाइयां तकसीम होती है, और अगर उस घर में लड़की पैदा हो जाए तो मातम मनाते हैं। भाइयों, एक बाप है, एक माँ है, माँ हामिला है, पेट से है, बाप को जंग में जाना पड़ गया। बाप ने कहा, ए मेरी बीवी, ए मेरी खिदमत गुजार, ए मेरी रफीक हयात, ए मेरी शरीक हयात, मैं बाहर किसी तिजारत की गर्ज से या गालिबन किसी जंग में मैं तशरीफ ले जा रहा हूँ। देखो याद रखना, अगर मेरे बाद तेरे पेट से मेरे घर में लड़की पैदा हो जाए तो तू उसको कत्ल कर देगा, और अगर लड़का पैदा हो गया तो उसकी परवरिश करना, उसको पालना, उसको पोसा देना, उसका प्यार करना। बिलगर्ज वक्त गुजरता गया, एक दिन आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके यहाँ लड़की अता कर दी। लड़की का पैदा होना था, माँ थी, उठा तो लिया, उठाने के बाद छूना, चाटा, बोसा दिया, और एक तरफ दिल में ख्याल आया, ए बीवी, तेरे शौहर का हुक्म है कि इसको कत्ल करना है, मगर माँ है, वो माँ है, माँ ने 9 महीने पेट में उसको रखा है, और किन किन हालतों से माँ गुजरती रही वो माँ जानती है।
बड़े दर्दों के साथ अपनी बेटी को जन्म दिया। जब बेटी बाहर आई, शोहर के हुक्म का ख्याल आया, उस बच्चे का चेहरा अपने सामने लाई और सामने लाकर उसकी आंखों में अपनी आंखें डाली और उसको बोसा किया, प्यार किया और कहा, ए बेटी, मेरे शोहर तेरे अब्बा का हुक्म है, क्या करूं? ए बेटी, तुझे 9 महीने पेट में रखा है, दिल नहीं चाहता है कि तुझे कत्ल कर दूं। ए मेरी बेटी, मैं नहीं चाहती कि मैं तुझे कत्ल करूं। बिलवर्ज इस कश्मकश में थी, दिल और दिमाग से ये बात निकल ना रही थी। डर था अगर तेरा शौहर इन हालतों में पहुंचा, घर में लड़की को देखा तो तुझे भी मारेगा और तेरी नन्ही सी जान को भी दफन कर देगा। भाई ने कुछ वक्त गुजरा, बेटी को लाड करती रही, प्यार करती रही, बेटी से बात करती रही। अलगर्ज किस्सा मुख्तसर ये कि बेटी की उम्र थोड़ी बड़ी हो गई। बाप तिजारत के मुल्क शाम से तशरीफ ले आया, दरवाजा खटखटाया। आज के जमाने की तरह फोन होना थे, मोबाइल होना थे कि मैं आ रहा हूँ, मेरे आने का इंतजाम कर लो, मेरे खाने का इंतजाम कर लो। ऐसा जमाना तो ना था। बाप आया, कुंडी खटखटाई, जब दरवाजा खुला तो देखता क्या है, एक नन्ही सी परी आई और दरवाजा खोला। पूछती है कि आप कौन हैं? अब्बा हैं। अब्बा ने पूछा कि तुम कौन हो? इतना उस बेटी से कुछ सवाल करते। माँ ने कहा कि ये आपकी बेटी है। इतना सुनना था, घर में दाखिल ना हुआ और यूं कहा, वो कम बखत तुम्हारी कही की, ये तुमने क्या कर दिया? तुझे कहा था अगर बेटी हो जाए तो उसको मार के दफन कर देना, कत्ल कर देना। तूने तो मेरे घर को उजाड़ दिया, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया, हलाक कर दिया। घर में से गुस्से की हालत में छुरी को उठाया और पेड़ उठाई, एक रस्सी उठाई, एक कपड़ा उठाया और चल दिया। वो बच्ची पैर पकड़ती है, अब्बू जान कहाँ जा रहे हो? अब्बू कहता है, वो जालिम बाप कहता है, ए बेटा कहीं नहीं चलना है, बस एक जगह चलना है। वो बेटी अब्बा के साथ बोली। बड़ी दिनों के बाद अब्बा का चेहरा देखा था, एक मुद्दत के बाद पहली मर्तबा मालूम हुआ था कि बाप का चेहरा कैसा होता है, बाप के हाथ कैसे होते हैं, बाप का कांधा कैसा होता है, बाप के कदम कैसे होते हैं। बच्ची का हाथ पकड़ा, लेकिन जंगल की जानिब चल दिया। चलता गया, जहां एक दरख्त नजर आया वहां साया नजर आया। अपनी बच्ची को कांधे से उतारे बिठा दिया। बिठाने के बाद फावड़ा था, उस वक्त का जो भी हथियार गड़ा खोदने का था, आला था, गड़ा खोदना शुरू किया। गड़ा खोदते बाप थक गया। बेटी बैठी देखती रही। बेटी ने कहा, अब्बू जान आप गड़ा किस लिए खोद रहे हो? अब्बू जान गड़ा क्यों खोद रहे हो? अब्बा ने कहा, बैठ जा, तुम बहस कहेगी, नीचे बैठ जा, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। अब्बा जान गड़ा खोदता गया, पसीना माथे पे आना शुरू हो गया। बेटी अब्बू के करीब लगी और अपने कुर्ते के दामन से अब्बू को कहा, अब्बा जान आपके ऊपर तो पसीना बह रहा है, आपके चेहरे को ऊपर पसीना गया है। अब्बू मैं आपका पसीना साफ कर देती हूँ। अपने दामन से अपने अब्बू का पसीना साफ करती है, पसीना पोंछती है। पूछते अब्बा धुतकार देता है और कहता है, वो कब बात कहेगी, एक तरफ जाके बैठ जा। और नौजवान साथियों, इस जमाने में ऐसा जमाना भी देखा है, ऐसे लोगों को भी देखा है। वो गड़ा खोदता रहा। बेटी ने कहा, अब्बा जान अब तो आप थके होंगे। अब बेटी ने क्या किया कि बेटी मिट्टी निकालने में अपने अब्बा के साथ शुमार हो गई। गले से मिट्टी निकाल रही है, अब्बा भी मिट्टी निकाल रहा है, बेटी भी मिट्टी निकाल रही है। अब जब बाप को ये यकीन हो गया कि अब तेरी बेटी इस गड्ढे में खड़ी हो सकती है, बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, उस जालिम ने हाथ पकड़ा और अपनी बेटी को गड्ढे में उतार दी। अपने हाथ गड्ढे के ऊपर हुआ। वो नन्ही सी परी थी, नन्ही सी मुन्नी सी परी थी, इस लायक ना थी कि गड्ढे से निकल सकती थी। बाप कूद के निकल गया। बेटी नीचे जमीन के गड्ढे में खड़ी हुई है और बाप ऊपर हुआ, फावड़े से मिट्टी डालना जिसे शुरू किया। बेटी ने कहा, अब्बा
ابا جان یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ظالم باپ کہتا ہے اے بیٹی کچھ نہیں کر رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو تو جاری ہے مگر ہمت نہیں ہے بیٹی سے آنکھیں ملانے کی۔ وہ ظالم مٹی ڈال کر گیا، بیٹی کے گھٹنے دبے، بیٹی کی مٹی ناف تک آئی، جب ناف تک آئی بیٹی کی سانس پھٹنے لگی۔ بیٹی نے التجا کی اے ابا جان آپ مجھے یہ تو بتائیں میرا قصور کیا ہے؟ ابا جان آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے؟ ابا جان آپ مجھے زندہ زمین میں گاڑنے کی سزا کس لیے دے رہے ہو؟ ابا جان کیا میں بیٹی ہوں اس لیے آپ مجھے زندہ زمین میں گاڑتے ہو؟ ابا کے کانوں پہ چھو تک نہ رہی، دیکھتے ہی دیکھتی بیٹی کے سر کے اوپر مٹی ڈال دی گئی اور مٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا ہوگا۔ گھر کو تاریخ اپنے آپ میں دوہراتی ہے۔ پھر ایک زمانہ آیا، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی، اسلام میں شور ہو گیا، سلیقہ آ گیا، عورتوں کو عورتوں کے مقام ملنے لگے، بیٹیوں کو بیٹیوں کا حصہ ملنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمانے میں الگ کروٹ لینی شروع ہوتی۔ پھر ایک دور آیا، پھر ایک ٹیکنالوجی دور آیا، باپوں نے اپنی بیٹیوں کو پیٹ میں مارنا شروع کر دیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اگر یہ بیٹیاں اتنی بری ہے تو تم نے کن کی اور کوکھ سے جنم لیا ہے؟ کیا تم نے کسی بھینس کے پیٹ سے جنم لیا ہے؟ کیا تم نے کسی بچڑے کے پیٹ سے جنم لیا ہے؟ سچ بتانا، تمہیں جنم دینے والی تمہاری مائیں ہیں، تم نے باپ کی جنم سے اپنے باپ کے پیٹ سے جنم نہیں لیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان بیٹیوں کے اوپر سیٹیاں کسنے والے نوجوانوں، میرا ہر جلسے میں یہی موضوع رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے نوجوان ساتھیوں کو، اپنی نوجوان نسلوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو زنا جیسے گناہ سے آگاہ کیا جائے۔ اور ظالموں سنو، اس مجمع میں اگر کوئی زانی ہے تو کان کھول کر سن لو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ میری بیٹی ہو، چاہے وہ میرا بھائی ہو، چاہے وہ میری بہنا ہو، سنو، زنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ جب زنا کوئی شخص اللہ کی اس زمین کے اوپر کرتا ہے تو یہ زمین اللہ کے سامنے لرزتی ہے، لرزہ طاری ہوتا ہے، اللہ سے التجا کرتی ہے، الہا میں تیری بنائی ہوئی زمین ہوں، میرے اوپر زنا ہو رہا ہے، الہا مجھے حکم دے اس کو اپنے اندر سنبھالوں۔ اور نوجوان ساتھیوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، جلسے میں آئی ہو تو اپنے مطلب کی بات سن کے جانا، میرے رب نے تجھے بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ کل تک تیری کوکھوں سے مولانا حسین مدنی پیدا ہوئے گے، مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوئے گے، تیری کوکھ سے نبی پیدا ہوئے، تیری کوکھ سے صحابی پیدا ہوئے، ولی اللہ پیدا ہوئے، بزرگان دین ہوئے۔ اور اے میری بہن، جب سے تو نمائش میں آئی، یاد رکھ، یاد رکھ، جلسے میں آئی ہے تو سن۔ اور نوجوانوں، اس میں میری بہن بھی ہے، تمہاری بہنیں بھی ہیں، سنو، یہ جو نوجوانی ہے یہ چند دنوں کی نوجوانی ہے، یہ جو صحت اور تندرستی ہے چند دنوں کی نوجوانی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ آج مسکرا لے، آج تیری چاند رات ہے، آج مسکرا لے، کل تیری پھر اندھیری رات ہے۔ آنکھیں بند ہونے والی چیز ہے، یہ کان بھی سننا بند کر دیں گے، آنکھیں دیکھنا بند کر دیں گی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، آپ جلسے میں بڑی تعداد میں ہو تو چاہتا ہوں کہ تمہارے حوالے سے بھی کچھ تمہیں بتاتا چلوں۔ اے مسلمان کی مقدس شہزادیوں، آج جن دکانوں پہ، بیوٹی پارلروں میں، پیشاب کھانے کی دکانوں پہ جا جا کر کے تم نے اپنے چہروں کو بگاڑ لیا ہے، تم نے اپنے چہروں کو سنوارنا شروع کر دیا ہے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، آج میں جلسے میں آ رہا تھا، جب میں جلسے میں ناشتہ کر کے بھائی محمد شاہ زہری اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کر دے، انہوں نے بڑی محبت سے ناشتہ کرایا۔ جیسا ہی میں ان کے گھر سے نکلا تو میری نظریں دو بہنوں کے اوپر پڑتی ہے۔ میں نے عجیب ماجرا دیکھا، میں نے دیکھا میری بہن کے اوپر برقع تو ہے مگر برقعے سے باہر اس کے بال لٹک رہے ہیں۔ اسلام کی مقدس شہزادی یہ تو بتا، تو نے برقع اوڑھا ہے
تو پھر تیرے بال نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ان بالوں کو دکھانے کا مقصد تیرا کیا ہے؟ تو ان بالوں کو دکھا کر کے نوجوانوں کے دلوں کو کیوں کترتی ہے؟ تجھے نہیں پتا ہے کہ تیرے بالوں کا دکھانا آج تیرے برقعے کا فیشن آ گیا ہے، آج تیرے برقعے ایسے ہو گئے ہیں پتا نہیں لگتا ہے کہ تو برقعے میں کیا کرنا چاہتی ہے۔ کبھی زمانے میں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہماری ماں جب برقع اوڑھا کرتی تھی تو ان کی آنکھوں کو جاگے ہوا کرتی تھی، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ نہیں پتا لگتا تھا کہ سامنے سے لڑکی آ رہی ہے یا ماں آ رہی ہے۔ اب تو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ یہ اسلام کی مقدس شہزادی 20 سال کی بیٹی برقعے میں چلی آ رہی ہے یا 50 سال کی بیٹی برقعے میں چلی آ رہی ہے۔ اور نوجوان ساتھیوں آج اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ بہرحال یہ تو حالت حاضرہ کے اوپر مجھے بولنا تھا، یہ میں نے بول دیا ہے۔ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور نوجوانوں سنو، اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ آج پورے معاشرے میں چاروں طرف یلغاریں مچی ہوئی ہے، ایک حافظ کو تنگ نظری سے دیکھا جاتا، ایک عالم کو تنگ نظری سے دیکھا جاتا۔ آؤ میں تمہیں ایک ملک کا قصہ بتاتا چلوں۔ آپ نے اندلس اسپین کا نام سنا ہوگا۔ اسپین کیا ہے؟ اسپین یوکرین ہے جو آج ایک یدھ کا محاورہ کر رہا ہے۔ یوکرین اور روس میں جو جنگ چھڑی ہے، یوکرین کو اب سے پہلے اسپین کہا جا کرتا تھا، اور اسپین کے حالات یہ تھے کہ جگہ جگہ چپے چپے پہ مدارس تھے، جگہ جگہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جا رہا تھا۔ انگریز یہودیوں نے ایک چال چلی اور وہاں جا کر کے یہ محنت کی کہ یار یہ عالم ہے، یہ چندہ کرتا ہے، یہ عالم تمہیں ورق لاتا ہے، یہ عالم تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تمہارے اور ہمارے درمیان، عوام کے اور علماء کے درمیان یہ بات کا بھرم پھیلا دیا کہ عالم کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کے جلسوں میں جانا بند کرو۔ اسپین بہت بڑا ملک ہے، اتنے تعداد مسلمانوں کا بڑا ملک تھا، ہزاروں ہزار مدارس تھے، محدث تھے، بڑی بڑی کتابوں کے مصنف اسپین میں ہوئے ہیں، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، حدیث شریف کا درس وہاں ہوا ہے۔ آج جہاں قرآن کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہے وہاں ہزاروں مدارس چلا کرتے تھے۔ جب علماء میں اور عوام میں بدبیاتی آئی، علماء کے راستے سے گزر رہے ہیں تو عوام نے راستہ بدل دیا، کہیں تجھ سے کوئی مطالبہ نہ کر دے، کہیں تجھ سے کچھ سوال نہ کر دے، راستہ کاٹ کے گئی۔ علماء کی مجلس میں آنا بند کر دیا، مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا بند کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بڑے مدرسے خالی ہونے شروع ہو گئے، تعمیر 100 کمروں کی ہے، بچے 20 بھی نہیں ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھر حالات یہ آئے کہ علماء اسلام اس راستے سے ہٹنا شروع ہوئے، اور ہٹنا کیوں نہ شروع ہوتے؟ علماء اپنے کاروبار میں لگے، روزی روٹی کا مسئلہ تھا، روزی روٹی کا مسئلہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات یہ آئے کہ شیطانوں نے اپنے ظلم کا پہاڑ پھر توڑنا شروع کیا، اور بڑی ظلم و زیادتی اسپین کے مسلمانوں کو ہوئی، اور آج حالات یہی کہ اسپین ملک میں کوئی مدرسہ پایا نہیں۔ آج بعینی ہی یہی ہندوستان کے لوگوں کی پالیسی ہے کہ تمہیں ہم سے دور کیا جا رہا ہے، آج تمہیں ہم سے بھگایا جا رہا ہے، آج مدرسوں سے تمہیں بدپسند کیا جا رہا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں جلسے میں جائیں گے چندہ دینا پڑے گا۔ ہاں ہاں نوجوانوں چندہ دینا پڑے گا، یاد رکھو اگر ان مدرسوں کو چندہ نہیں دو گے خدا کی قسم نمازیں پڑھانے والا کوئی نہ ملے گا، سنتوں کو بتانے والا کوئی نہ ملے گا، اور میرے نبی کا اور میرے بیچ کا جو تعلق ہے یہ بہت جلد ختم ہو چکا ہوگا، کوئی نبی سے جوڑنے والا نہ ملے گا، بیٹیوں کے حقوق نہ ملیں گے، بہنوں کو بہنوں کے حقوق نہ ملیں گے، بھائیوں کو بھائیوں کے حقوق نہ ملیں گے، پڑوسیوں کو پڑوسوں کے حقوق نہ ملیں گے۔ اور نوجوان ساتھیوں آئے ہو تو سن کر کے جانا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ کہیں کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ آمدانو بوڑھو بزرگوں پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اب کا پارا کھولو، 30واں پارا کھولو اور سورہ تکویر کو اٹھاؤ۔ سورہ تکویر
پہلی آیت اذا الشمس کوورت، اور نوجوانوں اور بزرگوں اور بوڑھوں اور نوجوان ساتھیوں، دیکھو اس سورج کو کتنا تپش میں ہے، کتنا بڑا یہ سورج ہے۔ میرے رب نے فرمایا اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، یہ سورج کی دھوپ طے ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ واذا النجوم انکدرت، اور محمد پور کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور بزرگوں اور بھائیوں، جب شام آ جاتی ہے یہ تارے نظر آسمان میں آتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، اور تاروں کو میلا کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور نوجوانوں کیا تم نے کبھی پہاڑوں کو نہیں دیکھا ہے؟ دہرادون کا سفر کرو، ہماچل کا سفر کرو، مدھیہ پردیش کا سفر کرو، مہاراشٹر کا سفر کرو، اپنے یو پی سے باہر نکلو، جب آپ نکل کر کے دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، اور خدا کی قسم قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور نوجوانوں محمد پور کے میرے بھائی اور میرے عزیزوں، یہ پہاڑ دیکھنے میں کتنے بڑے ہیں، یہ پہاڑ بڑے طاقتور محسوس ہوتے ہیں، جب ان پہاڑوں کے اوپر بھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر پہاڑوں کے اوپر قرآن کو نازل کرنے کی بات آئی، پہاڑوں میں لرزہ طاری ہو گئی، کہا الہ، یہ قرآن کا وزن، آپ کے کلام پاک کا وزن ہم برداشت نہ کر سکیں گے۔ گویا انسان کے اوپر نازل ہوا، انسان نے اس کو خوشی کا خوشی قبول کیا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اللہ فرماتے قرآن میں تم ان پہاڑوں کو چلتا ہوا دیکھو گے، یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ایک دن آئے گا وہ قیامت کا دن ہوگا، گائبن اونٹنیاں اپنے بچوں سے چھڑاتی پھریں گی اور اپنے بچوں کو گھیرتی پھریں گی، مارے دہشت کے جنگل میں بھاگے پھریں گی، پھر کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اللہ اس آسمان کو اوپر کریں گے، اے آسمان تو بھی ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جا۔ یہ آسمان جو تم دیکھ رہے ہو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہو، دیکھو جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک آسمان نظر آتا ہے، یہ آسمان ٹوٹ پھوٹ کر کے بکھرا ہوا پھرے گا، روئی کی طرح ہوا اڑتا پھرے گا۔ اس پوری زمین کو اللہ رب العزت لپیٹ کے رکھ دیں گے، بڑا ہولناک منظر ہوگا، بڑا خطرناک منظر ہوگا۔ او میرے بھائیو، اس دنیا میں آئے ہو تو قرآن سے جو جاؤ، مدرسوں سے جو جاؤ، یہ مدرسہ مسیح العلوم کا سارا جلسہ ہے۔ تمہیں آج ایک عجیب پیغام لے کے جا رہا ہے، پیغام یہ ہے او بھائیو، تم نے چند دن پہلے ایک مستان نامی لڑکی کو سنا ہوگا، وہ دیکھتی دیکھتے ہیرو بن گئی۔ سنا کہ نہیں سنا مسکان؟ ارے وہ پھوٹنے کا مسئلہ ہوا اسکولوں میں کرناٹک میں، سنا نہیں بھائی؟ جس نے سنا ہاتھ اٹھائی؟ ہاں ماشاءاللہ، معلوم ہوا کہ 7 سال کا بوڑھا بھی موبائل سے واقف ہے۔ اللہ اکبر! مسکان مامی سے جب پوچھا جاتا ہے اے امت مسلمہ کی بیٹی یہ ضرورت کہاں سے آئی؟ تو ڈگری کالج میں پڑھتی ہیں، جب انہوں نے جے شری رام کا نعرہ لگایا تو تیرے اندر ایسی طاقت کہاں سے پیدا ہوگی کہ تم نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا؟ تو خدا کی قسم اس کا جواب سنو، اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، اگر کوئی آپ کی طرح ہوتی تو بھاگ جاتی، ڈر جاتی، خوفکاری ہو جاتا اور اللہ کو بھول جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کبھی مدرسوں کو چاہا ہی نہیں، تمہیں کبھی مدرسوں کی ہوا لگی ہی نہیں۔ اس بچی نے انٹرویو میں کہا مولانا میں بچپن میں جب 12-10 سال کی تھی میں مدرسے میں پڑھنے جایا کرتی تھی، اور اس مدرسے میں استاد محترم نے بتایا کہ جب تمہیں پریشانیاں گھیر لیں، جب تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے،
اس وقت تم اللہ کو یاد کرو اور اس اعتبار سے یاد کرو کہ تمہاری زبان سے وہ آخری الفاظ نکل رہے ہیں اور وہ آخری الفاظ ہونے چاہیے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ الفاظ ہونے چاہیے۔ اے مولانا میں نے اپنے استاد سے سنا تھا، وہ خدا کی قسم میں نے اس بیان کو بڑے غور سے سنا، میں سمجھ گیا اے آس محمد تیری خوش قسمتی ہے کہ تو نے مدرسے کے پلیٹ فارم کو چنا ہے، بد قسمت ہے تو مدرسوں کے پلیٹ فارم کو نہیں چنتے ہیں۔ یاد رکھو اور آئے ہو جب سے میں سن کے جانا یہ کڑوا سچ ہے جو قرآن سے بھاگا ہے وہ کبھی نہ کبھی جب گرفت میں آئے گا اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا دنیا میں اتنی سانسیں دی، اتنی زندگیاں دی، کیا 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 نہیں کیا۔ بھائیوں آج مسیح العلوم کا یہ سالانہ جلسہ اس مدرسے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے اللہ اس کو ایک ایسی ضمانت دیتے ہیں، 10 آدمیوں کا اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بندے تو نے قرآن کا حفظ اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، آج ہم تجھے انعام میں 10 لوگوں کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اب تو جس کو چاہے 10 لوگوں کو چاہے تو اٹھا اور جنت میں لے کے جا۔ حافظ قرآن کے والدین کے لیے بڑی خوشخبری ہے، علماء موجود ہے، حضرت مولانا یعقوب صاحب شیخ الحدیث موجود ہے، بعد میں معلوم کر لینا۔ اور خدا کی قسم حافظ قرآن کی برکت ہے جس دن حشر کا میدان قائم ہو کوئی سایہ دور تک نظر نہ آئے گا، یہ سورج اتنے اوپر ہوتے ہوئے میری اور آپ کی حالت کو گرمی میں منجون میں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، سائے کو تلاش کرتے ہیں۔ اس دن اللہ رب العزت اس سورج سے کہیں گے اے سورج اور نیچے کو آ جا۔ علماء اعظام بیان کرتے کتابوں میں لکھا ہے اب یہ سورج 44 کے اوپر، ہاں میرے آپ کے سر کے ٹھیک اوپر یہ سورج ہوگا اور ہر شخص ننگا ہوگا، نہ مرد کے بدن پہ کپڑے ہوں گے نہ عورت کے اوپر کپڑے ہوں گے، اور نوجوانوں بازاروں میں 2,000 کی شرٹیں خریدنے والوں اور میری نوجوان اسلام کی مقدس شہزادیوں 4,000 کے فروخت پہننے والی لڑکیوں سنو، جس دن وہ دن آئے گا اس دن نہ مردوں کے بدن کے اوپر کپڑے ہوں گے، جس طریقے سے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اسی طریقے سے تجھے اٹھا لیا جائے گا، اور جب حشر کا میدان میں تو کھڑا ہوگا وہاں مرد بھی ہوں گی عورتیں بھی ہوں گی، ہر شخص اپنے اپنے حساب کو پڑھ رہا ہوگا، میرا حساب ہو میرے حساب میں جلدی آ جائے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں علماء کی موجودگی میں بڑی ضرورت کے ساتھ کہتا ہوں ہر شخص بابا پھرے گا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، ماں بیٹی کو دھتکار دے گی، وہ ماں جس کو اپنے ہاتھ سے وہ بیٹی جس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، اپنے جسم کا دودھ پلایا، اپنے جسم کا خون پلایا، پوری تندرستی اس کے اوپر نچھاور کر دی، بیٹی قریب لگی اماں مجھے پہچانو، اماں کہتی ہٹ جا میں تجھے نہیں جانتی، باپ جو تیرے لیے کہ پوری زندگی کولوں کے پیر کی طرح پستا گیا وہ باپ تجھے آج نہیں پہچانے گا، وہ بھائی جو تیرا نام لینے سے لوگوں پہ ٹوٹ پڑا کرتا تھا آج بھائی تیرا تجھ سے دور، ماں تجھ سے دور، بہن تجھ سے دور، بیٹی تجھ سے دور، ماں تجھ سے دور، باپ تجھ سے دور، رشتہ دار تجھ سے دور، سب تجھ سے بھاگے پھریں گے، حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے دو جہاں کے نبی، دو جہاں کے سردار، جب مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے عورتیں بھی ننگی ہوں گی، کیا ایک دوسرے سے شرم نہ لگے گی؟ اللہ کی قسم آقا مدنی محمد عربی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اتنی فرصت کس کو کہا ہوگی جو ایک دوسرے کے بدن کو دیکھ سکیں؟
فرصت نہ ملے گی، آؤ پوچھو لوگ موجود ہے اس سناٹے کے عالم میں، اس حشر کے میدان میں لوگوں کی نظریں کچھ چہروں کے اوپر پڑے گی، لوگ پوچھیں گے الہا، سوال کریں گے یہ کون لوگ ہیں جو اتنا چمک رہے ہیں، ان کے سروں پہ کیا رکھا ہوا ہے بہت دور سے چمک رہا ہے؟ بتانے والے بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ والدین ہیں مدرسہ مسیح العلوم میں اس کے بیٹے نے قرآن کو حفظ کیا تھا، آج ہم نے ان کو، اللہ نے آج ان کے سروں کے اوپر چاند اور سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج رکھ دیا ہے۔ لوگ پوچھیں گے کہ تاج کیوں پہنایا گیا؟ بتایا جائے گا کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن ہوا تھا۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، حافظوں کو کم تر نہ سمجھو، ان کو حقیر نہ جانو، یاد رکھو جب تک ان سفید داڑیاں علماء کی موجود ہے، ان کے سروں پہ عوام پگڑیاں رومال موجود ہے، جب تک عزت گھروں میں محفوظ ہے۔ یاد رکھ لینا، جس دن علماء نے ان مدرسوں کو چھوڑ دیا، بھائی صاحب آپ بیٹھے، بات اپنی آپ اندر تشریف لائیں، آپ اندر تشریف لائیں، میں کوئی تقریب نہیں اپنا درد بیان کر رہا ہوں، تقریب اس طرح کہ آپ گیٹ سے اندر آ جائیں، آپ بھی آ جائیں انشاءاللہ، حضرت والا تشریف لیں، دعا ہوگی، اندر تشریف لے آئیں بھائی، آ جاؤ بھائی دوستو، آپ بھی آ جاؤ انشاءاللہ، قریب دعا ہوگی، بس میرے فوراً بعد حضرت والا کے ہاتھ سے دست مبارک سے ایک پگڑی بنے گی اور پھر دعا ہوگی۔ بھائیو ہم نے سنا ہے کہ آج تو لوگ مدرسوں کو دکان تک کہہ دیتے ہیں، اللہ میرے حال پہ رحم کرے۔ اور نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں پردہ نشین ماں بہنوں، ہاں یہ دکانیں ہیں، تمہارے نزدیک دکانیں صحیح، مگر یہ ایسی دکانیں ہیں کہ ان دکانوں سے میرے اللہ کے کلام کو پڑھایا جاتا ہے، میرے رسول اللہ کی حدیثوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہاں سے بتایا جاتا ہے کہ تو کس کی امت میں ہے، تو کس کا بندہ ہے، تیرا مذہب اسلام کیا ہے، تو کس مذہب کا ماننے والا ہے۔ اور ان کے اوپر تانے کسنے والوں سنو، ان کو حقیر جاننے والوں سنو، میری کتاب کے اندر پڑھا ہے جو شخص علماء سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، ان سے دور بھاگتا ہے، ان کو حقیر جانتا ہے، خدا کی قسم قیامت آ سکتی ہے اس کی نسلوں میں علماء صلاح پیدا نہیں ہوں گے۔ میں ایک واقعہ اپنے ہی گاؤں کا تمہیں بتاتا ہوں تاکہ تمہاری ذہن نشی ہو جائے۔ میرے گاؤں میں ایک شخص تھا، بڑا شرابی تھا، بڑا کبابی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں رہ کرتا تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں تھا، مگر ایک عادت تھی، جب وہ راستے سے گزر جاتا تھا، اگر راستے میں کوئی حافظ قرآن مل جایا کرتا، شراب کی حالت میں ہے تو اس کو سلام کیا کرتا، اور سلام کرنے کے بعد اپنے منہ کو ایسے ڈھک لیا کرتا۔ ایک روز کی بات ہے، میں نے پوچھا کہ مان بھائی آپ کی بات کی سمجھ میں نہیں آتی، جب آپ شراب پی کے گاؤں سے گزرتے ہو، وہاں سے لے کر کے گھر تک بہت لوگ ملتے ہیں، کسی کو سلام بھی نہیں کرتے ہو اور کسی سے منہ بھی نہیں ڈھکتے ہو، مگر جیسے ہی تمہاری نظر حافظوں پہ پڑتی ہے، عالموں پہ پڑتی ہے، اماموں پہ پڑتی ہے، تو تم سلام کر کے منہ کو کیوں ڈھکتے ہو؟ خدا کی قسم وہ شخص آج موجود ہے، میرے گاؤں کھجڑی میں موجود ہے، میرے گھر سے تقریباً 30 قدم کی دوری پہ اس کا ایک ہوٹل ہے، کھانا بنانے کا ہوٹل ہے۔ اس شخص نے بڑا عجیب جواب دیا اور یہ کہا کہ مولانا اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ ڈھکتا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ جب شراب کی حالت میں ہوتا ہوں تو دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، کہیں یہ میرے منہ میں سے بدبو نکل کر اس حافظ قرآن کے سینے میں نہ پہنچ جائے، وہاں اللہ کا قرآن ہے۔ وہ خدا کی قسم منگل کے روز، کل ہی کے دن منگل ہی کے روز اللہ نے ایک حافظ قرآن کا ادب کرنے کا اس کو کیا انعام دیا ہے، آپ کی آنکھیں حیران ہوگی، کبھی دور نہیں ہے، جا کے دیکھ لینا، میرے ساتھ چلنا، تاریخ شاہد ہے، ابھی زندہ ہے۔ خدا کی قسم اسی منگل کے روز کاشی پور چھٹبل پور میں سے ان کا ایک بیٹا عالم بنا ہے عالم، اور مجھے بڑی محنت سے فون کیا اور کہا کہ مولانا
آپ کا شاگرد آپ کا بیٹا آج عالم بن چکا ہے، آج بخاری کی وہ حدیث آخری پڑھنے جا رہا ہے۔ آپ چھوٹل پور میں بخاری میں چلنا میری بڑی بڑی بدقسمتی تھی کہ میں خود ایک جلسے میں سلطان پور تھا، میں نہ جا سکا، مجھے احساس ہوا تو مجھے معلوم یہ ہوا اور وہ خود کہتا ہے مولانا قرآن کی تو بہت بعد کی بات ہے، قرآن کی تو بہت بعد کی بات ہے، قرآن والوں کا ادب کرنے کا صلہ، قرآن والوں کا ادب کرنے کا صلہ یہ ملا کہ اللہ نے میری نسل میں ایک عالم پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن والوں کے ادب کا صلہ ہے۔ آج جب حافظ قرآن راستوں سے گزرتے ہیں، ہاتھ میں اگر کسی نے بیگ دیکھ لیا تو سوچا کہ چندے والا آ گیا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم یہ سوچو کہ چندے والا آ گیا، مگر یہ بھی سوچو اگر تم نے مدرسوں کو چندہ دینا بند کر دیا تو خدا کی قسم آج مسیح العلوم میں ایک حافظ اور کئی بچے قرآن کے ناظرہ پڑھنے والے نکلے ہیں۔ کل اگر تم نے مدرسوں میں چندہ دینا بند کر دیا تو ذرا سوچو قرآن کیا پوچھے گا، قرآن کہاں جائے گا۔ قرآن کا وعدہ تو اللہ نے کہتے کہ میں نے سونا زندہ میں اس کی عبادت کروں گا، لیکن کیا ضرورت ہونا قرآن کی عظمت میں واقعہ میں نے اب سے 4 سال پہلے یہاں بیان کیا تھا، پھر دوبارہ ذہن نشین کرا دو۔ ایک شخص سہارنپور کا واقعہ ہے، وہ شخص اپنی بہن کی شادی کے لیے بازار جاتا ہے، جب بازار جاتا ہے کپڑا خریدتا ہے، کپڑا خرید کے تیار ہو گیا، بل کاٹ کے ہاتھ میں دے دیا گیا، بہنا بولی تو دکان والے ایک کپڑا کوئی ہلکا سا، ایک کپڑا کوئی ہلکا سا سادہ سا 2 میٹر اور دے دو۔ بھائی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، 2 میٹر کپڑا کس لیے خریدتی ہو؟ کہا کہ بھائی جان گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، جب سے شادی ہوئی تھی آج تک شادی کی قرآن لے آئی تھی، آج تک گلدان نہ سلا، اور مسلمانوں کی گھروں کی اسلام کی مقدس شادیوں کہ تمہارے لیے بھی عبرت ہے۔ میں تم سے بھی سوال کرتا ہوں، تم سے بھی سوال کرتا ہوں، اور تم سے بھی پوچھوں گا، اور بزرگوں تم سے بھی پوچھوں گا، اور نوجوانوں تم سے بھی پوچھوں گا، اور میرا پوچھنے کا حق ہے، مجھے رائٹ بنتا ہے، میرا یہ فرض ہے میں تم سے پوچھوں گا۔ بتاؤ تو صحیح، ایک سال میں اپنے بدن پہ کتنی شرٹ ڈالتے ہو؟ کم سے کم 5، کم سے کم 4 جوڑے ایک مرد کم سے کم ایک سال میں بناتا ہے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، اس چہرے پہ ناز نہ کرنا، ان لباس پہ ناز نہ کرنا، جن چہروں کو تم بناتی ہو یہ چہرہ کل کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننے والا ہے۔ جن لبوں پہ تم لپسٹک کیا لگاتی ہو، چہرے پہ میک اپ کرتے ہو، بالوں کی نمائش کرتی ہو، ذرا سوچو جس دن تیرا چہرہ یہ بگڑنا شروع ہوگا، جب تیری عمر بڑھاپے کو پہنچے گی، تیری خدا کی قسم تیرا چہرہ شل لینا شروع کرے گا، تیرے ماتھے پہ بل ہے، تیرے چہرے پہ بل ہے، تیرے ہاتھوں پہ بل ہے، اور جب تیرے چہرے پہ بل آئیں گے، تیرے ہاتھوں پہ بل آئیں گے، تیرے جسم پہ بل پڑیں گے، تیرے ماتھے پہ شل پڑیں گے، تیرے خریدار ملنے مشکل ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اولادیں، وہ بیٹے جن کو تو نے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے، وہ بیٹیاں جن کو تو نے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے، وہ بیٹے بھی تم سے دور رہے ہیں، وہ بیٹے بھی تم سے بھاگیں گے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں آج پردے کا احترام کرو۔ آج تمہاری شادیوں میں پتہ نہیں لگتا ہے، جب ہم مسلمانوں کی شادیوں میں جاتے ہیں حضرت والا موجود ہے، پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں یا ہندوؤں کی شادیاں ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم تمہارے لباسوں کو دیکھیں تو نیچے ہماری لگ جاتی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور ایسا ہی کہ تیرا باپ بیٹھا ہے، ایسا ہی تیرا یہ نوجوان بھائی کھڑا ہوا ہے، صحیح تیرے باپ دادا یہ بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تو ان کے سامنے ننگے سر آتی ہے تجھے نہیں ٹوکتے ہیں، جب تو ان کے سامنے ایسے کپڑے پہن کے آتی ہے تیرا جسم نظر آئے۔ میری بہن تجھے کون سے مذہب سے پیار ہوا، کون سی تہذیب سے تجھے پیار ہوا؟ جب تو کپڑے پہنتی ہے، ہاتھ تیرے نظر آئے، کمر تیری نظر آئے، پیڈلیاں تیری نظر آئے، جسم تیرا نظر آئے، اور تو اسلام کی مقدس شہزادی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ خدا کی قسم تجھے جب فاطمہ کا واقعہ بتاؤں تو دیری ہوگی، مگر اتنا بتا دوں اگر اسلام میں 100 کے 100 نمبر لانا چاہتی ہو، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے سوال کیا، اے میرے شوہر تم تو مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے ہو،
جماعت میں جاتے ہو, بڑے اچھے نیک کام کرتے ہو. ہم عورتیں رات دن تمہارے بچوں کی پرورش کرتی ہیں, کھانا پکاتی ہیں, کپڑے دھوتی ہیں, پریس کرتی ہیں. ہمارا کچھ حصہ مذہب اسلام میں نہیں ہے. اس شوہر نے جواب دیا, یہ میری شریک حیات, بس تو تب ہم سے پہچان میں بلند ہو جائے گی جب تجھے ہم سے زیادہ ثواب مل جائے گا جب تم پردے کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے. تو باحیا بن کے گھر میں زندگی گزار لے, خدا کی قسم تو ہم سے زیادہ عزت اور وقار ہے. اس لیے میرے بھائی اور ساتھیوں, آج مدرسوں کے ثبوت کا ہونا ہے نہ سمجھنا, نہیں تو یاد رکھو زمانہ ٹھوکروں پہ رکھے گا, کوئی بچانے والا نہ آئے گا. لوگ ماں بہن بیٹوں کی گاؤں سے نکال کر کے عزت سڑکوں میں نیلام کریں گے, کوئی پوچھنے والا نہ آئے گا. اور آج اس حالات ہے, راستے سے ہم گزرتے ہیں, بہت سے جگہوں کے اوپر ہمارا اثر ہوتا ہے. ایک لڑکا بیٹھے, لڑکی بیٹھی ہے, سرے عام بس میں بیٹھے, 50 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے اور آپس میں پگلگیر ہو رہے ہیں. کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ بیٹی کیا کرتی ہے, بیٹا کیا کرتا ہے. اور وہ جوانوں تم بھی سنو, کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر زنا کی نگاہ سے نہ دیکھے. زنا ایک بڑا قرض ہے اور ایسا قرض ہے مولانا یعقوب کی موجودگی میں کہہ کے جا رہا ہے. شیخ الحدیث ہے, مجھ سے تو غلطی ہو سکتی ہے, مگر ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں حدیثوں کے حافظ حضرت مولانا یعقوب صاحب بعد میں پوچھ لینا. اور وہ جوانوں, اگر تم نے کسی مقدس شہزادی کے ساتھ زنا کیا ہے تو اللہ تمہیں تب تک زندہ رکھے گا جب تک تمہاری نسلوں کے ساتھ زنا نہ ہو. زنا یہ سفر ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ ہماری بیٹی کے ساتھ زنا ہو؟ اور خدا کی قسم ان میں تو مسلمان کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہو کہ میری زندگی میں میری بہن کے ساتھ میری بیٹی کے ساتھ زنا ہو. اور زانیوں, آپ بھی کان کھول کر کے سنو, زنا بڑا گناہ ہے. زنا کو چھوڑ دو بھائیو, زنا کو چھوڑ دو بھائیو, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں زنا کو چھوڑ دو. اور موبائل کو چلانے والے دوستوں, اور میری پردہ نشین بہنوں, موبائل کو چلانے والوں سنو, اگر گھر میں یہ موبائل آ ہی گیا ہے تو بس ٹھیک ہے, مگر ان نوجوانوں سے بات نہ کرو. ہر جلسے میں یہ پیغام دے کے جاتا ہوں, آئے دن کئی مسئلے میرے سامنے آتے ہیں, ایسے سے مسئلے سامنے آتے ہیں. ایک لڑکی لڑکے سے بات کرتی ہے, چند دن پہلے کی بات ہے, لڑکے نے ساری باتیں ریکارڈ کر لی. لڑکے نے کہا, اے لڑکی کھلا پارک میں آ جانا. وہ لڑکی نہ جا سکی. لڑکے نے ویڈیو وائرل, آڈیو وائرل کر دی. اور بھائیو, وہ لڑکی میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے, بھائی صاحب وہ جو لڑکا ہے تمہارا جاننے والا ہے. میں ہاتھ جوڑتی ہوں, پیر پکڑتی ہوں, میرے اس کے پاس ویڈیو ہے, میرے اس کے پاس آڈیو ہے, ان سے کہہ دو میری آڈیو کو وائرل نہ کرے, ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں گی. مگر بالغرض قصہ مختصر یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے بات دونوں میں اتنی نفرتیں پیدا ہوئی کہ لڑکے نے لڑکی کی آڈیو وائرل کر دی, اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 دن کے بعد لڑکی نے پھانسی لگا کے خودکشی کر دی. اور نوجوانوں ہو, کسی کی دلوں کو سلیل کھولے گا تمہیں حق نہیں ہے. ماں دیوانے کسی کی بیٹی کی عزت کو دلیل نہ کر. قرآن کو پڑھ لیا کر, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میرا اللہ فرماتا کہ عزت میں عطا کرتا, ذلت میں عطا کرتا. عزت کا دینے والا میں, ذلت کا دینے والا میں. اور میرے نوجوان ساتھیوں, آج عام ہو گیا ہے جب تو کسی سے پیار کرتا ہے, کسی سے دوستی رکھتا ہے تو ہر عیب اس کا تجھے اچھا لگتا ہے, اور جب تو اس سے ہٹتا ہے تو اس سے چوریا کرتا ہے, اس کی ہر بات تجھے بری لگتی ہے تو تم کو صحیح کرنے آتا ہے. اسلام کی مقدس ساتھیوں, آج جلسے میں آئی ہو, نصیحت صاحب کہ تیرے اوپر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ میں بگاڑ کی جو شروعات ہو رہی ہے وہ تجھ سے ہو رہی ہے. اے میری بہن, جب تک تو باحیا تھی اسلام کا ایک مقام تھا, اور جب تو عزت سے بیکار ہوئی, جب تو ذلیل ہوئی, لوگوں نے تجھے کس کس انداز میں ذلیل کیا.
دکان پہ جاتے ہیں وہاں تیرا لیبل لگا ہوا ہے، کپڑے تیرے جسم پہ نہیں، شیشی میں تجھے لگا کے ڈاکٹر نے رکھا، تجھے بہت طریقوں سے لوگوں نے سلیب کیا ہے کہ میری بہنا اس دوپٹے کو مضبوطی سے تھام لے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جتنی تعداد مردوں کی ہے اتنی تعداد یہاں عورتوں کی بھی ہے، اس لیے مرد تو ہزاروں جلسوں میں مسجدوں میں تبلیغوں میں یہ باتیں سن لیتے ہیں، ان کو بیچاریوں کو موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے اس سے کہہ رہا ہوں جو باتوں کو اٹھا کرو، ایک تو اپنے گردے کو تھوڑا ڈھیلا سلواؤ، اس کو تھوڑا چوڑا سلواؤ، اور جب بازار میں جاؤ تو اپنے بالوں کو گردوں سے باہر نہ نکالو، تو ایسا نہ ہو کہ کسی نوجوان کی نظر تجھ پہ پڑے اور تیرے بال نکالنے کا گناہ اس تک بھی اثر کر جائے۔ آپ کی مثالیں بڑی ملتی ہے، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، قحط ساری کا زمانہ ہے، ایک عورت کے یہاں 3-4 بچے ہیں، قحط ساری آ گئی، گھر میں آٹا نہ رہا، اناج نہ رہا، چاول نہ رہا، راشن نہ رہا، معلوم ہوا کہ ذرا چودھری کا بیٹا، ذرا دار مالدار کا بیٹا راشن تقسیم کر رہا ہے، اور بھائیوں بات لوگ سے سننا، آخری بار بتا دے کہ بات کو ختم کر رہا ہوں، پھر دعا ہوگی، وہ بیٹی اس لائن میں لگ گئی، مگر جیسا ہی وہ بیٹی لائن میں لگی، دیکھ کے کیا ہے کہ سامنے جو راشن تقسیم کر رہا تھا وہ پاک مالدار باپ کا بیٹا تھا، نوجوان تھا، حسین و جمیل تھا، خوبصورت تھا، تندرست تھا، اس کی نظر میرے اوپر پڑی اور اس نے مجھے تک لیا، میرے جیسے ہی راشن لینے کے لیے اپنا پھیرا، اپنا برتن اس کے سامنے کہا، میں نے کیا، اس نے کہا الگ ہو جا، میں نے یہ دل میں خیال کیا ہو سکتا ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے راشن دے، میں کھڑی رہی، میں دیکھتے ہی کیا دیکھتی ہوں کہ لائٹ ختم ہو چکی، وہاں کوئی نہ رہا، اس شخص نے مجھے بلایا اور کہا اے نوجوان ایک کام کر لے، مجھے راشن کی تلاش چاہیے۔ میں نے کہا اپنی التجا سنائی، اے نوجوان میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے اتنا تو راشن چاہیے کہ میرے 2-4 روز کا کام چل جائے، پھر میں کچھ اور کام کروں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان کو ہاتھ پکڑ دیا، ہاتھ پکڑ کے کہا اگر یہ چاہتے ہے کہ اپنے گھر کے راشن بے شمار بھیج دو اور یہ بھیج دو کہ تجھے مجھ سے زنا کرنا ہوگا، اور خدا کی قسم اس عورت کا کہنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے اس لڑکی نے ہاتھ اٹھایا، اس لڑکی نے کہا او بدبخت ظالم یہ تم نے کیا کر دیا ہے، ہاتھ اٹھا کے گھر آ گئی، گھر آئی، جیسا ہی گھر میں آئی تو چھوڑے تھوڑے پکڑ لیے اور کہا اماں جان آپ تو آٹا لینے کے لیے گئی تھی، اماں جان ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہے، اماں جان آپ کو بھوکے گئی تھی کہ میں آپ کے لیے آٹا لینے جا رہی ہوں، چاول لینے جا رہی ہوں، راشن لینے جا رہی ہوں، اماں جان آپ کیوں نہیں لے جائی؟ اماں نے کہا کہ بیٹا ابھی تھوڑی دیر میں راشن آنے والا ہے، میں تھوڑی دیر میں جاؤں گی، بھیڑ لگی ہے، بیٹے تھے، معصوم بچے تھے، پھر کھیلنا شروع ہو گئے، لیکن دراصل ایک نظر سے بچہ پھر نہیں لگا، اماں جان بھوک اماں کچھ کھانے کو دے دو۔ اماں نے کہا کہ بیٹے ان لوگوں گھر میں اللہ اور ان کے نبی کے علاوہ کوئی نام کا چیز نہیں ہے، دیکھتے دیکھتے بچہ دیکھا کہ بچے نے بیٹی ہڈی کو کھانے کے لیے ماں سے کہا اگر ماں نے پھر زبان میں درد کیا اور ماں اس کو زبان کی طرف سے سمجھ گئی، ماں ہے نا ماں تھی، بات ہوتا تو شاید نہ جاتا، نہ زمین ہوتا، ماں تھی، ہائے ماں، اے میری ماں بتا کہ قسم نوجوانوں تم تیرے گھر میں جایا کرو، اپنی بڑی ماں کو سرورت کے لگا ان کے بارے میں کیوں کیا کر دیا کرو، خدا کی قسم کھا کے کیا کرو میرا بیٹا موجود ہے، عشاء کے بعد جب تک میں اپنی باتوں نہ دیکھ لوں، جب تک میں اپنی باتوں کے پاس نہ رہ جاؤں، خدا کی قسم میرے لیے کس طرح حرام ہے، گھر نہ ہو تو بات کرتی، اگر گھر ہوتا ہو تو جب تک اپنے ماں کے چہرے کو نہ دیکھ لوں، اپنی ماں کی فکر کو نہ دیکھ لوں، اپنی ماں کی فکر کو نہ بیٹھ جاؤں، تب تک مجھے اس طرح نصیب نہیں ہوتا۔ ماں نے پھر دروازے کا رخ کیا اور پھر گئی اور کہا تیرے سامنے ہاتھ ملاتی ہوں تو تم 3 روز سے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے نوجوان کو بستی میں تیرے یہاں راشن کا غیر کیا ہوا ہے،
تو سب کو دیتا ہے مجھے کسی بھی نوجوان نے کہا کہ جو میرا جواب پہلے تھا وہ کر رہا ہے مجھے کی طرف سے دور جائے سوڑے جواب کو بہتر دیا ہو تو مسلمان دکھا دے اپنے گھر کے حضور دعا کرنے لگے اور وہ کہا الہ العالمین آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نبی کی امتی زنا کرے اے امام جو پیدا کرنے والے اگر یہی مقصد ہے تو ساری سجدے سے آپ سجدہ کر رہی ہو اپنے پاس بلا لے مگر زنا نہیں کرو گے آج میری بہنیں شوق میں زنا کر لیتی ہیں آج میرے نوجوان ساتھی شوق میں زنا کرتے ہیں شادیوں کو میرا وہ بیٹی دیکھو تین دن کا پڑھنا ہے اگر زنا کرو تو تمہارے وقتوں کا مل جاتا مگر کہتے نبی کی امتی ہے اگر آج راتوں کی خاطر اس بندے نے زنا کر لیا الہ الہ عائشہ کو فاطمہ کو کیسا میں اٹھاؤں گی الہ راستے دو بچے ہیں جب میرے بچوں کا ایسا اندر یا اس زمین سے کیسے مجھے اندر نکلنے ان سب کے بچوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا ہے تو خدا کی قسم دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ شاہد ہے وہ نوجوان جو زنا کی نگاہی کرنا چاہتا تھا دروازے کے اوپر آتا ہے تو پیچھے بچاتا ہے اگر صحابہ رضی اللہ نہیں تاکہ میں ہوں دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں تو وہی مالدار باپ کا گھنٹی کا بیٹا بھی میرے موٹے مٹھیاں کھاتے زندگی گزار ہوئی کیا ایک بیٹی جن بچوں کے اوپر باپ کا سارا نہ ہو یہ تین بچے یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے زندگی میں آئے اور جوان نہ بچے جو میرا بچوں کے دنوں کا انسان کے لیے بنا کسی کی آج کسی جوان کی طرف نظر اٹھا کے بنا کا پیغام دیتا ہے اور جوان مجھے جو کہتا اور جوان مجھے نکال کر تم کیا کرو گی میرے پاس میرے چور کا دانا نہیں ہے مجھے چار بچوں کے پیٹ کو پانا ہے میرے دوار بچوں نے کہا کہ وہ تم سے نکال کر تم نکال کرو گی مجھے تیرا پیغام نہیں کرے گی مگر چھوٹی بیٹی مجھے زنا کے لیے کہہ دیا اور میرے گھر میں میرے بچوں کو رکھنے کے نکالا ہے نکل نہ چاہتے وہ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے موجود ہے وہ بھائی کو جو دیا اور پھر پتہ لے چکا ہے میری اسلام میں مجھے معاف کرتے میں دھوکے میں تھا مجھے شیطان نے پکڑ کے رکھا تھا اور شیطان کے بھیجا میں آ گیا اے میری بہن کو مجھے معاف کروا دی وہ خدا کا خدا ہو دکھا دے ادھر پہلے کیا کوئی بات اٹھا دیا الہ یہ جانی تھا زنا کا عادی تھا آج تیرے نبی کے فرمان کی وجہ سے نبی کی لان کی وجہ سے اس صحیح راستے سے آیا ہے اللہ سے معاف کروا دی اور خدا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نوجوان کو اللہ نے ایسا معاوضہ عطا کیا تھا اگر وہ دنیا کی آگ میں جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تھا تو آگ اس کے ہاتھ دھونا جلاتی اور جب اس کے دوستوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے تو تمہیں آگ کیوں نہیں چھوٹی ہے اس نے بتایا ایک مجھے بتاؤ میری اسلامی بہن نے میرے لیے دعا کی تھی یہاں میرے گھر کے اوپر دونوں جہاں کی آگ کو حرام کر دے تو خدا کی قسم سے ہی بنتی ہو اسلام کی مقدس شہزادیوں تمہارے حالات آج بڑے بہتر ہو چکے لڑکوں پہ تم لڑکوں سے سمجھ میں آ جاتی ہو جو لڑکے میٹھی بات تم سے کرنے تو اس کی بیماری ہو جاتی ہے کوئی لڑکا اچھا گانا گا تو اس کو پسند کرنے لگتا خدا کی قسم پکڑی جاؤ مارے کھاؤ اسلام کو مذہب اسلام کو بدنام نہ کرنا آج کا میرا جلسے کا عنوان صرف یہی تھا کہ میں بتا سکوں کہ آج اسلامی معاشرے میں ہمارے معاشرے میں بگاڑ کہاں تک پہنچ چکا ہے آج 10 سال سے لے کر کے 40 سال کے جتنے بچے ہیں ہر کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک دو نہ دو بعض لڑکوں سے میری اس ملاقات ہوئی
کہ 4 لڑکیوں میں لڑکا قبر کر رہا ہے. توبہ کرو سب انشاءاللہ. تو آج کے بعد ایسا گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. آج کے بعد کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے نہیں دیکھیں تو انشاءاللہ میری پہلے خود بھی توبہ کرو کہ اللہ آج کے بعد ایسا گناہ نہیں کریں گے. بھائی بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ زنا بڑا گناہ ہے. ایک بات میں نے بتائی حدیث